بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا، رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ بھائی داڑھی والے کو ترجیح دینا چاہیے۔ آج کل یہ بہت بڑا رواج، بہت برا رواج پھیل گیا ہے کہ داڑھی کٹانا تو کبیرہ گناہ ہے۔ کم از کم امامت کے مصلی پر جو اتنی مقدس جگہ ہے وہاں تو ایسے شخص کو کھڑا کرنا چاہیے نا جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، اعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ۔ تو تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ داڑھی نہ کٹائیں، اس کی وجہ سے یہودی بھی اب تک داڑھی رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لیں کہ انہوں نے اپنی تورات پر داڑھی کے معاملے میں عمل کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہودیوں کے جتنے مذہبی اسکالرز ہیں وہ بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی ہیں ان کی، مسلمانوں کے مذہبی اسکالر اتنی اتنی داڑھیاں۔ تو کیا آپ کی بات میں لوگ اثر ہوگا؟ لوگ کہیں گے خود تو عمل کر نہیں رہے، ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو تراویح میں ہے نا، ایسے امام کو ترجیح دینی چاہیے جو مکمل داڑھی ہو، جس کی اس کی ایک برکت ہوتی ہے۔ آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں نماز میں، وہ گویا آپ کا پیغام، آپ کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں، جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کی طرف سے پڑھتا ہے نا، وہ ایک نمائندہ بن کے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے بغیر داڑھی والوں کے پیچھے جو تراویح پڑھنے کا رواج ہے یہ قابل اصلاح ہے، اس کو کوشش کریں ختم کرنے کی۔ داڑھی والوں کو، جو امام داڑھی رکھتا ہو اس کو پروموٹ کریں۔ اور پھر داڑھی بھی کافی نہیں ہے، بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں جو رمضانی امام ہوتے ہیں، وہ پورے سال بدماشیوں میں لگے ہوتے ہیں، ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، چوریاں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو وہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں، فلمیں ڈرامے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں مصلی پہ مسجد میں آ کے وہ امام بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ سمجھ رہے، لوگ ان سے دم کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ ایسے امام کو چاہیے بھائی اپنی گھر میں نماز پڑھا لے تو، ٹھیک ہے نا، اپنی قرآن مکمل کر لو۔ ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن مکمل نہ کریں، لیکن مسجد میں مصلی پہ بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو امام بنائیں جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو، اس میں تقویٰ ہو، اس میں کچھ صورت اور سیرت سے وہ شریعت کا پابند لگتا ہو، کیونکہ اس کے اثرات پھر مقتدیوں میں جاتے ہیں اور نماز کی برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ صحابہ کیوں اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کیونکہ امام جتنا مقدس ہوگا نماز بھی اتنی ہی جاندار ہوگی۔ اللہ